اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ ایک بہت خوبصورت واقعہ سنانے کے لیے لے جا رہا ہوں، سیدھا مکہ مکرمہ میں۔ ذرا سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دور شروع نہیں ہوا، نبوت کا اعلان آپ نے نہیں کیا، اور وہاں پہ خانہ کعبہ میں یہ جو کفار تھے، کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، آپس میں الجھ رہے ہیں اس واقعہ میں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حجر اسود، وہاں پہ سیلاب وغیرہ آیا تھا پہلے کئی عرصے سے، تو حجر اسود اپنی جو دیواریں تھیں کچی تھیں، تو وہ گر گئی، تو وہ اپنی جگہ پہ لگایا نہیں جا سکا تھا۔ اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ اس کو کون واپس اس کی جگہ پہ نصب کرے گا، کون لگائے گا؟ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نہیں نبوت کا ہوا، نوجوان تھے، لڑکے تھے، وہیں پلے بڑے تھے، سب کو پتہ تھا، سب جانتے تھے۔ اور ایک بات یہ ضرور تھی وہاں پہ ان کے بارے میں کہ بچہ بڑا ایماندار ہے، امین ہے اور سچا ہے، سچی بات کرتا ہے۔ یہ آپ کی ریپوٹیشن اللہ نے شروع میں ہی بلڈ کر دی تھی آپ کے کردار کی وجہ سے۔ اور آپ کا خاندان نسب تو تھا ہی اعلیٰ، قریش سرداروں میں سے ایک تھے۔ تو سب اب لڑ رہے ہیں کہ وہ کہ جی میں لاواں گا، وہ کہ جی میرا سردار، میرا ابا چکے گا تو لائے گا، وہ لگائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں وہ کیا بات کہ میں اس کا حل آپ کو بتاؤں سب کو، کہ ہاں دسو۔ انہوں نے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، محمد جو ہے یہ سچا ہے، یہ صحیح بات کر سکتا ہے، یہ کوئی حل بتا سکتا ہے، یہ سب اس کے کام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل الگ صبح جو مکہ میں آئے گا، خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، جو وہ کہے گا حل، اس کے مطابق ہم بات کریں گے، کام کریں گے، یا وہ لگائے گا، ایسے کر لیتے ہیں بات، تو ہمیں منظور ہوگا۔ لڑائی کس بات کی؟ انہوں نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے۔ سب نے تیاری کر لی کہ ٹھیک ہے جی، وہ کہندا وہ ابا کہندا میں پہلے آواں گا، وہ سردار کہندا میں پہلے آواں گا۔ سب اپنے اپنے جو بھی اس کو طریقہ کار تھے لگا کے رات کو وہ سو گئے، اور صبح کا یہ تھا کہ بھئی سب سے پہلے میں نے پہنچنا۔ اب دیکھیں قدرت الہی کہ خانہ کعبہ میں کون سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے، اور وہ تھے آپ کے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے، ابھی وہ نبی نہیں ہیں، ابھی انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا ہے، ابھی وہ جوان ہیں، لڑکے ہیں۔ ان سب میں وہ عام طور پہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں ان کے بچوں کی طرح تھے، بچوں میں تھے۔ تو آپ سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد سارے آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے، اور سب ایک دوسرے کے لیے حیران تھے کہ یار میں تو سوچا سی کہ میں سب تو پہلے پہنچنا ہے، پتہ نہیں کس طرح لیٹ ہو گیا۔ وہ کبھی میں سوچا سی کہ میں سب تو پہلے آنا، میں لیٹ پتہ نہیں کس طرح ہو گیا۔ مگر یہ تو سارے وہ جانتا ہے نا کہ جس نے جیسے جگہ ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ جناب اب سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی دسو کیسے کرنا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اٹھائے گا اور وہاں پہ رکھ دے گا، لگا دے گا۔ مگر آپ نے کہا نہیں، آپ کو اللہ نے یہ بات ہی ودیت کی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، کہ جنہوں نے کل کو کچھ ہونا ہوتا ہے، بننا ہوتا ہے، تو شروع سے ہی ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، ان میں کوئی ہے جو کل جا کے اس نے کوئی بڑا ہی کام ہونا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی ایک چادر لاؤ، بلکہ ایک جگہ یہ بھی آیا کہ آپ نے اپنی وہ چادر اتاری جو تھی، وہ پھیلا دی وہاں پہ، اور پتھر کو، حجر اسود کو اس کے چادر کے درمیان رکھ دیا، اور سب سے کہا کہ اب آپ سارے مل کے اس چادر کو اٹھا لیں۔ سب کو بڑا اچھا لگا کہ ابھی ہم سارے اندر سب کا حصہ پڑ گیا نا، ادھر سے پکڑ لی چادر، اس نے پکڑ لی، ادھر سے پکڑ لی، سب نے اس چادر کو پکڑ لیا، اور پتھر بیچ میں ہے۔ اب لے چلیں جسے اٹھائیں، اٹھا کے اسے اس کی جگہ کے پاس لے چلیں۔ لو جی، سب نے مل کے اسے اٹھایا، چادر کو، حجر اسود کو اٹھایا، چادر وہاں چلی گئی۔ وہاں جب موقع پہ پہنچ گئی تو رسول پاک نے اپنے دستے مبارک سے اسے اٹھایا اور اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔
اس طرح وہ حجر اسود دنیا کے بہترین پاکیزہ ہاتھوں کے ذریعے واپس جنت سے آنے والا وہ پتھر جس کا حق تھا کہ اس کو اسی طرح کے پاکیزہ ہاتھ بھی لگتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو واپس اس کی جگہ پہ رکھا اور سب کو خوش بھی کر دیا، سب راضی بھی ہو گئے، سب کا حصہ بھی بیچ میں آ گیا اور سب خوشی خوشی بغلیں بجانے لگے کہ لو جی اسی سارے ڈال کے وہ حجر اسود کو اللہ کے بھیجے گئے جو انعام ہے، پتھر جو ہے جو اس دنیا میں آیا تھا، اس کو ہم نے اس کی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے عقل کے کام، یہ ہیں اللہ کے کام، اور یہ ہیں دنیا میں پیار و محبت کو قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ طریقے ہوتے ہیں نا کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کی خوشخبری یہیں سے پتہ چل رہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ساروں کو ساتھ لے کے چلیں، ساروں کو ہدایت دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے بڑی خوش اسلوبی سے لیا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ کاوش میں کامیاب کرے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے لیے کام کریں، اپنے آنے والے وقت کے لیے جو کہ سب پہ آنا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے اس زندگی کے بعد کی زندگی۔ جو آپ نے عمل ابھی کرنے ہیں، جو کر کے آگے بھیجنے ہیں، وہی آپ کے کام آنے ہیں، اور اس میں سب سے بہترین عمل ہے صدقہ اور صدقہ جاریہ۔ اور یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اللہ تعالیٰ کے نام کو آگے پھیلانے کی، سب سے بہترین صدقہ بھی ہے اور سب سے بہترین عمل بھی ہے، اور اس کو کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سب سے بہترین انسان بھی ہے۔ اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کون ہوگا جو تم کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ حسبی اللہ چینل کو ابھی ایک کلک کر کے آپ اس پہ اسے سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے ساتھ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا آخرت بہترین کر دے، آمین۔ اللہ حافظ۔